شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے. تو آپ سب لوگوں کو بلانے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو الف لام میم جو منڈی بہاؤالدین میں ہم لے کے آئے ہیں اس کے بارے میں مزید بتایا جا سکے. جو کویسچنز ہیں آپ لوگوں کے اور جو لوگوں تک نہیں پہنچ سکی باتیں، تاکہ آپ کے ذریعے ہم وہ باتیں ساری لوگوں تک پہنچا سکیں. میں گزارش کروں گا ڈائریکٹر الف لام میم اسکول منڈی بہاؤالدین جناب خرم سجاد اوان صاحب سے کہ وہ آپ سے گفتگو کریں. آپ کے جو بھی سوال ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ اس ادارے کے بارے میں لوگوں تک اچھا میسیج چلا جائے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. خرم سجاد جی، اوان بسم صاحب. اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ تمام دوستوں کا کہ آپ نے مصروفیت میں سے ٹائم نکالا. کچھ ایسی باتیں کچھ تھیں جو ہمارا پروگرام جو افتتاحی تقریب ہوئی ہے 1 فیب کو، اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ امپورٹنٹ ہیں، ان کا ذکر ہونا ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے تاکہ آپ لوگوں کے ذریعے میڈیا کے تھرو ہم وہ چیزیں لوگوں تک کنوے کر سکیں. ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل اس میں یہ تھا کہ یتیم بچوں کے حوالے سے کہ یتیم بچوں کی یہاں پہ فری ایجوکیشن ہے. سر تو تھوڑا سا اسکول کا تعارف کروا دیں گے آپ، کس موضوع پہ آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ تو آپ کنسیپٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارا جی کیا جی ہے؟ یہ پہلے بتائیں کہ ہمارا الف اسکول لام کا میم کمبینیشن ہے، یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمبینیشن آف 3 تھنگس، 3 ایلیمنٹس، جس میں فرسٹ آف آل جو ہم فوکس کریں گے وہ کریں گے اسپرچول ایجوکیشن کو. سیکنڈ، ہم ٹیکنالوجی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے جیسے اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کنسیپچول ایجوکیشن کو فوکس کریں گے. تھرڈ جو ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن ہے، جیسے ہم آکسفورڈ کا سلیبس پڑھا رہے ہیں تاکہ بچوں کو جدید تعلیم سے بھی ٹیکنالوجی سے بھی اور ان کو روحانی ان کی تربیت بھی کی جائے. یہ 3 چیزیں الف لام میم اسکول میں انشاءاللہ ہم بچوں کو جو ہے وہ ٹیچ کریں گے. اچھا سر، جو اسلامی تعلیمات ہوتی ہیں وہ تقریباً ہر اسکول میں دی جاتی ہیں، قرآن پاک پڑھانا، ناظرہ، تو آپ کا اسکول دوسرے اسکول سے مختلف کیسے ہے اس لحاظ سے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ ایک 40 منٹ کا پیریڈ رکھا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جسٹ فارمیلٹی کو بندہ کرے کہ مثلا جس طرح ایک اسلامیات ہے وہ سبجیکٹ کا پارٹ آف سبجیکٹ ہے وہ اس کا، لیکن ہم نے یہاں پہ رکھا ہے کہ ہر بچہ 40 منٹ کی کلاس اٹینڈ کرے گا. 40 منٹ کی کلاس میں قاری صاحب بچوں کے لیے اور جو قاریہ ہے وہ بچیوں کے لیے، وہ ہم نے ان کو رکھا ہے تاکہ پراپرلی جو ہے وہ ہم بچوں کو قرات کے ساتھ بچوں کو تعلیم قرآن پاک کی تعلیم دے سکیں. سیکنڈ جو الحمدللہ ایک اچھی چیز ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی ذات بھی فرماتی ہے کہ آپ قرآن پاک میں کیوں غور و خوض نہیں کرتے، ہمیں علم نہیں ہے کیونکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. افلا یتدبرون القرآن. تو ہم نے کیا رکھا ہے کہ 4 کلاس سے بچوں کا ترجمہ جو ہے وہ کمپلسری ہم نے کر دی ہے کہ ہر بچہ وہ اپنا ترجمہ قرآن پاک کا سیکھے گا کہ قرآن پاک کہہ کیا رہا ہے. وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کا فوکس کریں گے کہ تھوڑے سبجیکٹس کو اسی کے مطابق ہم تھوڑا تھوڑا اس کو لے کے چلیں گے تاکہ 10 کلاس تک بچہ اس قابل ہو سکے کہ قرآن پاک کی کوئی بھی صورت پڑھے تو الحمدللہ اس کو یہ نالج ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات اس میں یہ فرما رہی ہے، یہ حکم دے رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ چیز ہے. سیکنڈ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جو اس کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک قرآن پاک کے پیریڈ کے علاوہ ہم نے ایک سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی ایک پیریڈ ہوگا اور وہ بھی 40 منٹس کا پیریڈ ہوگا، پراپر پیریڈ ہوگا جس میں جدید طریقے کے مطابق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بچے کی تربیت کی جائے گی. یہ ڈیلی بنیادوں پہ ہوگا؟ یہ ڈیلی بنیادوں پہ ہوگا. اچھا خرم صاحب، سب سے پہلے آپ کو بڑی مبارک ہو کہ آپ نے منڈی بہاؤالدین میں ایک ایسے ادارے کا قیام کیا جس کی شاید بڑے عرصے سے ضرورت تھی، لیکن آپ نے اس کا سٹیپ لیا. اس پہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کاوشوں پہ اجر عظیم
جو ابھی تک میں نے سنا, جہاں تک میری آپ سے بات ہوئی, پھر اس کے ساتھ آپ نے جو کوآرڈینیٹر جن کا انتخاب کیا, یقیناً ان والدین کے بڑے ہی معروف مذہبی دینی بھی کہہ لیں, مذہبی بھی کہہ لیں, اور تعلیمی بھی. ماہر تعلیم بھی کہہ لیں, ذاکر ظہیر صاحب کا انتخاب اور عدنان صاحب جیسے آپ کی ٹیم میں لوگ شامل ہیں. تو کیا آپ کو کس طرح خیال آیا کہ یار منڈی بہاؤالدین میں اس چیز کی کمی ہے, ایسا کوئی ادارہ ہونا چاہیے جہاں دنیاوی تعلیم, جدید تعلیم کے ساتھ دینی اور عصری علوم سے بھی بچوں کو آگاہی پیدا کی جائے, کیسے خیال ہے؟ ہاں جی, یہ میرا خیال ہے ظہیر صاحب کے بارے میں کہوں گا, اس کے بعد اس کا جواب یہ دیں گے. ٹھیک ہے, ظہیر صاحب ماشاءاللہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جنہوں نے یقین کریں کہ اتنی ڈیووشن کے ساتھ مجھے سپورٹ کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی, کیونکہ ہر چیز میں, کیونکہ ایجوکیشن کے حوالے سے میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھ پہ یہ بڑی یہ کرم نوازی ہے کہ مجھے ظہیر صاحب کا جو ہے نا وہ ساتھ نصیب ہوا ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. رانا صاحب, آپ کا سوال بڑا اہم ہے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن میں ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد کچھ ایسی باتیں تھیں, کچھ ایسے کنسرنس تھے کہ جو ہماری سوسائٹی میں ان کو نظر انداز کیا جا رہا تھا. مثال کے طور پر یہاں دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ مذہب کے نام پر ہے تو انہوں نے ٹوٹلی ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے, اور وہ ٹریڈیشنل وے میں مذہب کو چند عقائد پر مشتمل وہ تعلیمات کو سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کا ہم کام کر رہے ہیں. دوسری طرف وہ معروف اور برانڈز کے ادارے تھے کہ جنہوں نے مذہب کے اگینسٹ ایک ورلڈلی ایجوکیشن کے نام پر جو ہے نا ہمیں اپنی جو اصلیت ہے اس سے ہی دور کر دیا. تو یہ ایک بہت عرصے سے ذہن میں ایک سوال تھا کہ ایک ایسا ادارہ یہاں قائم کیا جائے کہ جس میں بچوں کو ان کے مقصد حیات کے بارے میں بھی بتایا جائے جو کہ قرآن و سنت میں موجود ہے, ان کو عملی طور پر اس معاشرے کا ایک کارآمد مفید شہری بنایا جائے, اور انہیں اس قابل بنایا جائے کہ جو ہمارا مسلمانوں کا ایک گلوریس پاسٹ ہے, جو خاص طور پر 8ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی تک ہم نے پوری دنیا میں سائنس کو نہ صرف متعارف کروایا بلکہ اس میں اتنی ڈیولپمنٹ کی ہیں کہ آج مغرب ہمارا ان کا مرہون منت ہے. لہٰذا یہ جو خواہشات تھیں, اور پھر ایک اور تیسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے, اسکول ایجوکیشن ہے, اس میں زیادہ تر کریمنگ یعنی رٹے پر زور دیا جاتا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو چیپٹر یاد کروا دیے, یونٹس یاد کروا دی, ان کو کچھ کویسچن یاد کروا دیے, اور بچہ جو ہے نا وہ بڑے اچھے گریڈ لے کر, ڈویژن لے کر وہ پاس بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسے بچے بھی دیکھے گئے ہیں بورڈ میں پوزیشن لے جاتے ہیں, لیکن جس وقت انہیں کوئی پریکٹیکلی ان سے بات پوچھی جاتی ہے تو وہ اس سے بالکل انویئر ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو ایسے کنسرن تھے جن کی بنیاد پر سوچا گیا کہ ایک ایسا اسکول ہو کہ جو صرف دعووں کی حد تک نہیں, پریکٹیکلی ہم کر کے دکھائیں. پہلا سٹیپ مشکل ہوتا ہے, یقیناً مشکل ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ چونکہ یہ عزم بڑے عرصے سے تھا, اور اب اس کا آپ کے سامنے ایک فزیکل شیپ نظر آ رہی ہے آپ کو, کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن پاک کی وہ سلیکٹڈ کورسز ہم نے اس کی ڈیزائن کر لی ہیں کہ قرآن پاک کی ان آیات مقدسات کی روشنی میں کہ جو بچے کو یہ اس بات پہ موٹیویٹ کریں کہ اس کا ایک رول ہے. دیکھیں, ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ تسخیر کائنات اتنی بڑی ہے, اربوں خربوں سال پرانی ہے, اور ہماری زندگی 60 سے 70 سال نہیں ہے. ہم اس کائنات کی تسخیر کیا کریں گے؟ ہمیں تو وہ جو میچورٹی کے بعد ٹائم ملتا ہے جو 15-16 سال سے لے کر 40-50 سال تک کی عمر ہے, یہ جو ٹائم ہے اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے, اس میں ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے, اور رول پلے کرنا ہے اس کتاب مقدس کی روشنی میں کہ جس نے دنیا کی قوموں کی تقدیریں بدل دی ہیں. لہٰذا ہم پریکٹیکلی بچوں کو اس بات پر لے کر آئیں گے, وہ اس قابل بنیں گے کہ وہ ایکسپلوریشن کی طرف جائیں, آگے بڑھ سکیں, وہ روایت سے ہٹ کر جدت کی طرف جائیں. اس کے بعد چونکہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کردار, باتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں, ہم کرتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, لیکن ان باتوں کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کو ہم پریکٹیکلی نہ کر سکیں. اور پریکٹیکل کرنے کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس سے بڑھ کر اور کوئی اسوہ کاملہ نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کے مطابق بچوں کو تیار کیا جائے.
अब आप ज़रा गौर कीजिए, आप सब इस फेज़ से ज़रूर गुजरे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बड़े स्कूलों में बच्चों को दाखिल करवा कर भी उनके रूड एटीट्यूड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चा जो है ना वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल रहा। अब क्यों नहीं चल रहा कि उसने सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है और कैसे मैंने इसको गुजारना है। लिहाजा दूसरा मकसद ये था कि हम किरदार साजी कर सकें, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और टारगेट भी है हमारे लिए। और तीसरी बात ये थी कि ये जो हमारी एजुकेशन है, जो रवायती एजुकेशन चल रही है, इस रवायती एजुकेशन में अगर हम कंसेप्चुअल एजुकेशन को शामिल कर लें, एक बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, उसकी बेस बना दें, फाउंडेशन बना दें, तो ये हमारा इलाका वो इलाका है कि जहाँ पता है आपके इल्म में है कि मंडी बहाउद्दीन से 4 दफ़ा यहाँ के बच्चों ने वर्ल्ड लेवल पर जो कंपटीशन हुआ है मैथ में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, इनमें उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। इसका मतलब ये है कि टैलेंट हमारे पास मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट को हम खुद ज़ाया कर देते हैं। तो हम ये यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर उस टैलेंट को ज़ाया ना किया जाए, बल्कि जो कम टैलेंट है उसको भी बढ़ाकर इस लेवल पर लाया जाए कि लोगों को हम दिखा सकें कि हम कुछ कर रहे हैं। जी राना साहब। अच्छा, जी। वो आप जिक्र कर रहे थे, जैसा आपने जिक्र किया सादात का, जिन बच्चों का पैकेज कुछ ऐलानात करना चाह रहे थे आप इसमें। आपने कोड के बारे में कहा, तो सबसे बहुत सारे बेसहारा बच्चे जो है वो तालीम हासिल नहीं कर पाते, तो क्या बेसहारा लाइक जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप आप बैन कोच अफराद के लिए इसलिए पैकेज रखा गया कि डिस्काउंट के हवाले से, और सेकेंड चीज़ में के साथ इंक्लूड कर लीजिएगा कि ये जो पैकेजेस बनेंगे शुरू में नर्सरी से, क्या ये जब तक आपका स्कूल कायम है उनके पैकेजेस चलते रहेंगे? अगर कोई खुद से भी ड्रा हो जाता है, उसके हालात बेहतर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इदारा उनको सपोर्ट करता रहेगा। इसमें तो पहली चीज़ तो ये है कि यतीम बच्चों के हवाले से तो ये यहाँ पे अलिफ लाम मीम स्कूल में उनके लिए फ्री एजुकेशन है जी, यतीम बच्चों के लिए। यतीम बच्चों के लिए। आपके बल्कि आपके तवस्से ये मैं मैसेज डिलीवर करना चाहूँगा कि आपके गली महल्ले में, आपके शहर में, आपके ओस पड़ोस में अगर कोई बच्चा यतीम है तो आप लेके आएँ, हम उसको फ्री एजुकेशन देंगे। ठीक है। सेकंड जो चीज़ है वो ये है शुहदा के बच्चे, वो भी हमारा असासा हैं, उनके लिए भी फ्री एजुकेशन है। थर्ड चीज़ आ जाती है सादात। सादात के लिए हमने पैकेजेस रखे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन और उनके मामलात हैं, लेकिन उसमें हम फ्री भी है, थोड़ा बहुत चार्ज भी करेंगे या जैसे भी सिचुएशन होती है। सादात से तो वैसे रहना चाहिए, चढ़ा गई माशाल्लाह इसमें आपने। सादात जो है ना, ये हमारी असासा हैं, हमारे सिर का ताज हैं। ठीक है, तो हम जो समझते हैं ना कि ये जो हमारा इदारा है ना, उसके लिए सादात और ये जो यतीम बच्चे हैं ये ईंधन का काम करेंगे, ये इसको सपोर्ट आपके राइट हैंड बने और आपके साथ चले। अच्छा, एजुकेशनल ब्रांड्स हैं बड़े बड़े और एक कंपटीशन का दौर है, ऐसे में आप क्या समझते हैं कि आपके इदारे में ऐसे क्या इजाफी फीचर है जो इसको नुमाया करते हैं बाकी इदारों से? दूसरा, आपके इदारे का फीस स्ट्रक्चर क्या होगा? हाँ जी, ये चीज़ 1 मिनट वो थोड़ी सी ना बात मुकम्मल हो रही थी, मेरा आखिरी पॉइंट रह गया जो राना साहब ने मुझसे क्वेश्चन किया कि कुछ लोग होते हैं, इसके अलावा चौथी चीज़ हम आ जाते हैं। पहले है अपना यतीम बच्चे, सादात, शुहदा। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते या थोड़े बहुत मामलात होते हैं, उनके लिए हमने अलग से एक कमेटी तश्कील दी है। वो हमारी कमेटी उसमें डिसाइड करेगी कि हम कितना इनको एकोमोडेट कर सकते हैं इंक्वायरी करने के बाद। हाँ जी, जिस तरह आपने सफ़ेद पोश लोगों का जिक्र किया, तो उनका भी हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ उनको भी उस हवाले से इंशाल्लाह करेंगे, एकोमोडेट करेंगे। ठीक है, तो अभी जनाब की चिश्ती साहब जो हैं उन्होंने क्वेश्चन किया कि ब्रांड के हवाले से, कि ब्रांड और इसमें क्या चीज़ें नुमाया हैं। एक्चुअली जो है वो हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन है कि हमारा निज़ाम तालीम बेहतर होना चाहिए। वो तालीम निज़ाम तालीम बेहतर होना चाहिए जिसकी हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रीच की है, कि बेसिक हमारा कुरान पाक है। इसको आगे बदकिस्मती के साथ हमें 2 डायरेक्शंस में तकसीम कर दिया गया है। एक कहते हैं जी दीनी तालीम,
ایک کہتے ہیں دنیاوی تعلیم. تعلیم ایک ہی ہے، لیکن اس تعلیم کو چھوڑ کے ہم جو جس سائڈ پہ جا رہے ہیں کہ ذلت و رسوائی کی سائڈ پہ جا رہے ہیں. ٹیکنالوجی ہے، مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. قرآن پاک ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ دینی دنیاوی یہ کچھ نہیں ہے. ہم قرآن پاک کو بھی اتنی اہمیت دیں جتنی ہم، کیونکہ تربیت جو ہے نا، تعلیم تو سیکھے گا ٹیکنالوجی ماڈرن ایجوکیشن جو ہے، لیکن جو تربیت بچے میں آئے گی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا دین اسلام ہی بہتر تربیت وہ جو بچوں کی کر سکتا ہے. قرآن اس سے مکمل بہتر ضابطہ اور ہے کوئی یاد ہے. چیز نہیں ہے کہ جو بچوں کی تربیت کر سکے. تو ہم نے اس کو بھی فوکس کیا ہے، ساتھ ہم نے ٹیکنالوجی کو بھی. اور میری باقی اداروں سے بھی ہے کہ ہم کو قرآن کو ایسے پڑھائیں کہ جیسے اس کا حق ہے. کہ ایک بچہ جب ایک درسگاہ میں آ گیا ہے، ایک تعلیمی درسگاہ میں آ گیا، تو وہیں پہ ہم اس کی ریسپانسبلٹی لیں کہ ہم نے اس کو قرآن پاک بھی پڑھانا ہے. بلکہ وہ ایک دوست تھے، وہ کہہ رہے تھے، اپنا عادل صاحب نے سوال کیا کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو وہ مدرسے یا مسجد میں یا قرآن پاک کے لیے نہیں بجواتی، تو ادھر وہ زبردستی سے بجواتی ہیں. تو میں نے کہا کہ ہم نے یہ اسٹیپ بھی اس وجہ سے لیا ہے کہ یہاں پہ بچے بجوائیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو وہ بھی تربیت، قرآن پاک کی بھی تربیت دیں گے، ان کو نماز کی بھی تربیت دیں گے، ان کو اچھے آداب کی بھی تربیت انشاءاللہ دیں گے. اچھا، ایک ایڈیشنل آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہے کہ ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے جس دن ہماری 1 فیب کو سیرمنی تھی. وہ اسٹیمپ 21 کے نام سے ایک ادارہ ہے پاکستان میں، پشاور میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو وہ بیسیکلی کنسیپچل اسٹڈیز کے حوالے سے اس وقت پاکستان میں نمبر 1 جا رہا ہے. اور یہاں منڈی بہودین میں ہم نے اس کے ساتھ ایم او یو سائن اس لیے کیا کہ فار ایگزامپل ایک بچہ سائنس پڑھ رہا ہے کلاس 3 میں یا 4 میں. اب وہ بک سے، ٹیچر سے اس کے کانسیپٹ سمجھے گا اور اس کے بعد لیب میں وہ سارا اس کے سامنے آ جائے گا. اگر ایک پودا ہے تو وہ پلانٹ کا وہ اس کے روٹس سمیت اس کے اینڈ تک جتنی ساری چیزیں ہیں وہ پریکٹیکلی بچے کے سامنے آئیں گی، اور ظاہر ہے جو پریکٹیکلی بچہ دیکھے گا وہ اس کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. اسی طرح یہ جو تجوید کے حوالے سے ہے، یہ ہم اس ایل ای ڈی پہ جو کارٹونز ہیں کہ جن میں بچے جو ہے نا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ویژول لرننگ ان کی زیادہ اچھی ہوتی ہے اور افیکٹو ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمارے کلاس روم میں یہ سارا کچھ موجود ہے، ساری لیبز موجود ہیں، اور اسی طرز پر ہم چلیں گے. اور پہلی جو بات خرم صاحب نے کی ہے، کمپٹیشن تو نہیں، لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دیر مسٹ بی سم تھنگ نیو انشاءاللہ. اور مسئلہ جو ہے نا اسکولوں میں ہم نے دیکھا ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اپنے بھاری بیگ اڑ کر لائے ہوتے ہیں. تو کیا آپ ایسی کوئی چیز لا رہے ہیں کہ جو بھاری بستے ہیں وہ کم ہو جائیں، شارٹ سلیبس ٹائپ نظام آ جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ اتنا گھر سے اٹھا کے لاتے ہیں روز اور شام کو لے کر جاتے ہیں جان چھوٹتے ہیں؟ یہ جب ہماری کلاسز کا آغاز ہو جائے گا ہم آپ کو دعوت دیں گے، آپ تشریف لائیں اور دیکھیں کہ وہ جو بھاری بھرکم بیگز ہیں نا ان سے نجات مل چکی ہے بچوں کو انشاءاللہ. سر یہاں پر الف لام میم اسکول میں کون سا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، اور یہ بتائیے گا فیس اسٹرکچر کیا ہے، کیا عام بچے کی پہنچ میں ہے یا پھر یہ ایلیٹ کلاس یہاں پر صرف ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ جی بالکل. پہلے تو جو سلیبس کی بات ہے وہ آکسفورڈ کا ہے، ٹوٹلی جو سلیبس ہے ہمارا وہ آکسفورڈ کا ہے. جو ہماری مونٹیسری کلاس ہے اس کو لے کر ہم چلیں گے آگے، ہم او لیول کی طرف جائیں گے. جو ہماری دوسری ایڈیشنل کلاسز ہوتی ہیں، بہت سارے دوستوں نے میں یہ مشورہ دیا ہے کہ ساتھ آپ دوسری کلاسز بھی سٹارٹ کریں. تو ہم 8 تک ساری کلاسز کے ایڈمیشن جو نا وہ لے رہے ہیں. ان کا جو نا ہم جو جیسے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے اس کی طرف چلے جائیں گے یا فیڈرل بورڈ کی طرف چلے جائیں گے. اور یہ وقت کوئی 2-4 بڑے نام ہیں برانڈز کے، ان کی فی جو ہے نا 15 سے 20 ہزار سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اور لیول ہم وہی رکھنا چاہتے ہیں ان کا، لیکن فی ہم نے کوئی 4500 سے سٹارٹ کی ہے، 4450 سے. اور یہ تقریباً 6 کلاس تک 5500 تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور پھر ایک بڑی جو اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر سکولز میں فنڈز کے نام پر اور بہت سارے جو نا یہ فیسوں سے زیادہ وہ کام پڑ جاتا ہے. تو ہم نے ٹوٹل ان کے جن میں پیپر فنڈ ہیں، ان کے نوٹس ہیں، یا جو کچھ بھی بچوں کو ریکوائرڈ ہوگا اس کے لیے صرف 5000 روپیز اینول فنڈ کے نام سے لے رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ کوئی ایڈیشنل فنڈز نہیں ہوں گے. سر ظہیر یہ بتائیے کہ آپ 8 کلاس تک داخلے لے رہے ہیں یا آپ خود سے اپنے بچوں کو پروموٹ کرتے ہیں؟ ہم لے رہے ہیں 8 تک ہاں لے رہے ہیں. 8 تک لے رہے ہیں. ٹھیک ہو تھوڑا سا وضاحت. تو کوئی ایسا پیغام جو آپ جو ویڈیو جرنلسٹ کرتے ہیں اور کیمرے کی آپ کو دیکھ کے سن بھی رہے ہیں، منڈی بہودین کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کے لیے آپ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ رانا صاحب نے کہنے کا مطلب ہے کہ پھر سکول بھی اوپننگ کی نہیں وہ واسطے کوئی ایسی سرپرائز بچوں واسطے یا پیرنٹس سر واسطے؟ کسی اوور
यहाँ पे छोटी सी एक एग्जांपल मैं दूंगा कि अलिफ लाम मीम करने क्या जा रहा है। एक किसान था, वो जब खेतों में काम करने के लिए गया सर, तो उसने उकाब का एक बच्चा देखा। उकाब का एक बच्चा देखा जिसका काम यह है कि वो आसमान में उड़ता है। वो उसको घर लेके आया, लेकिन उसको घर लेके आने के बाद उसने उसको मुर्गियों वाले डरमे में बंद कर दिया। अब वो बच्चा बड़ा होता गया, उसको उड़ना भूल गया कि मैं उड़ने वाली चीज़ हूँ, मुझे तो आसमान में उड़ना है। अब वो मुर्गियों के साथ निकलता, दाना चरता, वापस चला जाता, मुर्गियों वाले सारे काम करता। कुछ टाइम के बाद एक स्याह वहाँ से गुजरा, उसने देखा कि यार मुर्गियों के में बीच में उकाब फिर रहा है, इसको तो उड़ना चाहिए आसमान में। वो उसके पास जाता है, कैसे यार उकाब उड़ क्यों नहीं रहा, ये मुर्गियों में रहता है। उसने कहा कि ये अब मुर्गी बन चुका है, ये नहीं उड़ेगा। उस बंदे ने, उस स्याह ने उस परचेज़ किया उकाब को और लेके पहाड़ी पे चला गया। एक दफ़ा पहाड़ से नीचे गिराया, उस उकाब को उड़ना नहीं आता था, उसको नहीं पता था मैंने कैसे उड़ना है। उकाब नीचे गिरा, वो बंदा फिर नीचे आया, उसको उठा के लेके गया, फिर नीचे फेंका, फिर भी नहीं उड़ सका। अब तीसरी दफ़ा जब उकाब को नीचे फेंका गया तो उकाब ने अपने परों को खोला, फड़फड़ाया और उसने कहा कि भाई मैं तो उड़ सकता हूँ, मैं मुर्गियों के साथ कैसी हूँ। तो हमने उन बच्चों को निकाल के उकाब बनाना है जो उड़ना जानते हैं लेकिन उनको उड़ाया गया नहीं है। हमने उन बच्चों को आसमान में परवाज़ करानी है जो गलियों में फिर रहे हैं, जिनमें इतना टैलेंट है, उस टैलेंट को निकाल के बाहर लाना है। ये मकसद है अलिफ लाम मीम का, कि हमने बच्चों को हवाओं में उड़ाना है। जो उड़ना भूल चुके हैं उनको उड़ाना है हमने वापस। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये अलिफ लाम मीम का जो मकसद है वो ये है कि रूह मोहम्मद को हम जो बच्चे हैं उनके दिल में भी डाल दी जाए, उनके दिमाग में भी डाल दी जाए, ताकि ना सिर्फ वो इस दुनिया में कामयाब हों बल्कि आखिरत में भी कामयाब हों। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। आखिर में शुक्रिया अदा करूँगा खुरम भाई का भी और अजहर भाई का भी, शेख भाई का भी, कि उन्होंने तमाम हमारे दोस्तों को इधर आने की जो दावत दी है और जो प्रेस में हम समझ सके हैं इस स्कूल का मतलब और इसको बनाने का मकसद, वो कुछ एक छोटी सी एक हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। अच्छा, इस पर मैं जब छोटा था तो मुझे समझ नहीं आती थी कि इल्म का तो समंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते खुद है और सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन भी उधर ही हैं और अहले बैत अतहार भी उधर है। इसके बावजूद रसूलुल्लाह ये क्यों फरमा रहे हैं कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े? होना तो ये चाहिए था मेरे नाकस ज़हन के मुताबिक कि इल्म हासिल करो पूरी दुनिया से, चाहे। तो ये बिल्कुल उलट था। तो जब मैंने बड़ा हुआ तो फिर मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये तो अपने अंदर बहुत सारी कम्प्रीहेंसिव किस्म की इजादात और साइंस को लिए हुए है कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि इल्म हासिल